اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين أكرم الأكرمين وأحسن الخالقين وصلاة الله وسلام الله على أشرف خلق الله وأحسن خلق الله وأطيب خلق الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته الأجمعين الأكرمين إلى يوم الدين. قال سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفينا وحبيبنا مولانا محمد كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. کبریائی اللہ کی، تکبر اللہ کی، عزت اللہ کی، قدرت اللہ کی ہے. ہم سب اس کے بندے ہیں. وہ ہمارا پروردگار، ہمارا مالک، ہمارا خالق، جس کا کوئی شریک نہیں، جس کا کوئی ساتھی نہیں، اللہ سب سے بڑا ہے. اس بات کا عہد کرنے کے لیے دن میں 5 مرتبہ محلے کی مسجد میں، ہفتے میں 1 مرتبہ جامع مسجد میں، اور سال میں 2 مرتبہ عیدگاہ میں فرزندان توحید حاضر ہوتے. اس بات کا عہد کرنے کے لیے کہ پروردگار ہم آپ کی اطاعت کریں، فرمانبرداری کریں، آپ کے احکامات پر چلیں گے. نماز اسی بات کا اقرار ہے، زکوٰۃ اسی بات کا اقرار ہے، اور بقر عید میں قربانی بھی اسی بات کا اقرار ہے. مدینہ شریف میں رسول اکرم ہادی عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے ہجرت کر کے، دیکھا کہ مدینے والے سال میں 2 دن خوشی منائے. آپ نے اپنے پیرووں کو اس بات کا حکم دیا کہ اللہ جل جلالہ و عظم نوالہ
ان 2 دنوں کے بدلے اے اہل ایمان تم کو 2 خوشی کے دن عطا کیے۔ پہلا دن تو وہ ہے جو ماہ رمضان کی تکمیل کے بعد 1 شوال کو آتا، عید الفطر کہنا۔ دوسرا دن وہ ہے جو اسلامی سال کی آخری مہینے کی 10 تاریخ کو آتا، جس کو عید الاضحیٰ کہتے ہیں۔ یہ اللہ کا انعام ہے، اللہ کے انعام کی قدر کرنی چاہیے اور اس بات پر شکر گزاری کرنی چاہیے کہ اللہ نے ہم کو ساری کائنات کے سب سے بہترین بنا اور ہمارے سر پر وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ کا تاج رکھا۔ آج ہم اس بات کا عہد کرنے کے لیے آئے ہیں کہ پروردگار عالم جیسے آپ نے پچھلی امتوں میں ایمان والوں کی مدد فرمائی، ویسے ہی ہماری بھی مدد فرمائی۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، اللہ کا فرمان ہے اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو پھر اللہ تمہاری بھی مدد کرے۔ اب ہمیں اپنی زندگیوں میں تلاش کرنا ہے، یہ ڈھونڈنا ہے کیا ہم اللہ کے دین کی مدد کر رہے ہیں، کیا ہمارے پاس اللہ کے دین کی مدد کرنے کی طاقت ہے۔ اللہ کے دین کی مدد کرنے کا مطلب اللہ کے دین کے احکام پر چلنا، سچائی پر چلنا، ایمانداری پر چلنا۔ یقیناً دنیا میں ہے تو دنیا داری بھی کرنا ہے، لیکن دنیا داری میں اتنے ڈوب نہیں جانا ہے کہ دینداری کو ہم بھول جائیں۔ اسی لیے پیغمبر پاک صاحب الاولاق لما خلقت الافلاق صلی اللہ علیہ وسلم مسلم سوسائٹی کو اس بات کا حکم دیا کہ جب آپ کے خاندان میں رشتہ ہو، دیکھیے جس خاندان میں رشتہ ہو رہا ہے اس میں دینداری ہے یا نہیں ہے، خدا کا ڈر ہے یا نہیں ہے، تقویٰ ہے یا نہیں ہے، پرہیزگاری کا عنصر پایا جاتا ہے کہ نہیں پایا جاتا ہے۔ آپ دولت کمائیے، دولت کمانے سے اسلام نے نہیں روکا۔ آپ بہترین لباس پہنیے، اسلام نے لباس پہننے سے نہیں روکا۔ آپ بہترین کھانے کھائیے، اسلام نے کھانے سے نہیں روکا۔ آپ بہترین سواریوں کا استعمال کیجیے، اسلام نے سواریوں کے استعمال سے نہیں روکا، لیکن یہ ضرور بتایا کہ آپ کی جو غذا ہے اس کا ذریعہ حلال ہے یا حرام، آپ کی جو پوشاک ہے اس کے پہننے کا ذریعہ حلال ہے یا حرام، آپ کی جو سواری ہے اس کے بیٹھنے کا ذریعہ حلال ہے یا حرام ہے۔ اسی حلال اور حرام پر ایک مومن کی زندگی ٹکی ہوئی، اور یہ زندگی اللہ کی نعمت ہے۔ کوئی نہ اترائے کہ میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، بلکہ اس کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی رہنا چاہیے۔ دیکھیے قرآن اٹھائیے، پڑھیے قرآن۔ قرآن بکسوں میں رکھنے کی چیز نہیں ہے، قرآن پڑھنے کی، عمل کرنے کی چیز ہے۔ ایک خدا کا پیغمبر اپنی پاک زبان سے کیا کہہ رہا ہے؟ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ اے کائنات کے مالک، اے میرے خدا، اے میرے پروردگار، میری نماز صرف تیرے لیے،
میں سجدہ صرف تجھی کو کرتا ہوں، میری تسبیح کا سزاوار تیری ذات ہی ہے، میں کسی کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہوتا، سجدہ کسی کے لیے روا نہیں۔ ونسکی، اور میری قربانی بھی اے اللہ تیرے لیے، میں کسی اور ذات کے لیے قربانی نہیں دیتا۔ میں تو بسم اللہ واللہ اکبر کہتا ہوں تو میرا مقصود، میرا معبود، میرا مسجود، میرا محبوب، میرا مطلوب صرف اے پاک پروردگار آپ ہی ہو۔ ان صلاتی ونسکی ومحیایا، اے پروردگار یہ میری زندگی کی جو رونقیں ہیں، یہ میرا چلنا، یہ میرا پھرنا، یہ میرا آنا، یہ میرا جانا سب تیرے لیے ہی۔ دیکھیے ایک پیغمبر اپنے پروردگار کو کیسے اپنے آپ کو سپرد کر رہے ہیں۔ قربانی کا مطلب، مومن کا مطلب، مسلمان کا مطلب اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا۔ یہی بات وہ لوگ جن کو اللہ کے ذکر میں لطف ملتا، جن کو سر جھکانے میں مزہ آتا ہے، جن کو قرآن مجید میں صالحین کہا گیا، یہی لوگ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اولیاء اللہ کہا، کہتے ہیں زندگی کا راز یہ ہے کہ مرضی مولا از ہما اولا، جو اللہ کی مرضی ہے وہی ہماری مرضی ہونی چاہیے۔ چاہنا تو ہمیں اسی کا چاہیے، وہ جب چاہے تو پھر کیا چاہے۔ عزیزان گرامی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اطاعت کی زندگی، فرما برداری کی زندگی، صرف ایک آپ کی نہیں بلکہ سارے پیغمبروں کی زندگی، ان کے خاندانوں کی زندگی، ان کے بیوی بچوں کی زندگی اللہ کے لیے ہوتی ہے، اللہ کی رضا کی خاطر ہوتی ہے، اللہ کی مرضی کے لیے ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کا بہترین نمونہ پیش فرمایا۔ اللہ کا ارادہ ہوا کہ اس نمونے کو قیامت تک باقی رکھا جائے، اسی لیے جب اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے باادب دست بستہ یہ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانیاں کیا ہیں؟ آخر قربانی کیوں لی جائے؟ قربانی کا مقصد کیا ہے؟ قربانی کا مطلب کیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنت ابیکم ابراہیم، یہ قربانی ایک فارمیلٹی نہیں ہے، یہ قربانی ایک رسم نہیں ہے، بلکہ ابو الانبیاء، جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، آپ کا طریقہ ہے۔ وہ آپ کا طریقہ اللہ کو اتنا محبوب، اتنا پسند آیا کہ اللہ نے قیامت تک کے لیے اس کو امتوں کے اندر چھوڑ دیا۔ عزیزان گرامی، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اتباع والی زندگی، اطاعت والی زندگی ہے، محبت والی زندگی ہے، اللہ کو جانا، اللہ کی مرضی کو مقدم رکھنا، اللہ کے حکم پر اپنے آپ کو، اپنی جان کو، اپنے مال کو قربان کرنا، زبانی نہیں بلکہ عملی طور پر، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا خلاصہ ہے۔ سب سے پہلے آپ کی جان کا امتحان لیا گیا، 100 اونٹ آپ نے اللہ کی راہ میں قربان کیے۔ کہا ابراہیم یہ محبوب چیز نہیں ہے، اپنی زندگی کی محبوب چیز ہماری راہ میں قربان کیجیے۔ مزید 100 اونٹ اللہ کی راہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام قربان کرتے ہیں۔ قربان جائیے، اس قربانی پر 100 اونٹ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ خدا کا پیغمبر تیسرے دن بھی یہی عمل کرتا ہے، لیکن پھر یہی صدائے ربانی آتی ہے
نہیں اپنی محبوب کی. پتا چلا جو خواب دیکھا تھا کہ میں اپنے جسمانی ہاتھوں سے اپنے دل کے ٹکڑے کو، اپنے لخت جگر بیٹے اسماعیل کو قربان کر رہا ہوں، یہی قربانی اللہ چاہتا ہے. عزیزوں اور دوستوں، ذرا سینے پہ ہاتھ رکھ کے سوچئے، کیا ایک باپ اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کر سکتا ہے؟ یقیناً نہیں کرتا، اپنی طبیعت سے نہیں کرتا ہے، لیکن جب خدا کی مشیت ہوتی ہے تو پھر بیٹے کو بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہونا پڑتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام تو اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے. کیا ہم اپنی غلط خواہشوں کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہم جھوٹ کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہم شادیوں میں جہیز کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں؟ عجیب بات ہے کہ جہیز تو نقد ہوتا ہے اور جو مہر ادھار ہے، مہر تو نقد ہوتا ہے، ادھار نہیں ہوتا. نوجوانوں، جب جہیز لے رہے ہو اور نقد لے رہے ہو تو مہر کیوں ادھار کرو؟ مہر تو نقد دینا ہے، انہیں ٹائم دینا ہے، اس بار پہ دینا ہے. یہ سرور کائنات فخر موجودہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کے صحابہ کی سنت ہے، جن کے نام کو لے کر دعا کی جاتی ہے کہ اللہ اس نوجوان جوڑے کے اندر، دلہا دلہن کے اندر سیدنا علی مرتضیٰ بیوی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما جیسی محبت عطا فرما. دعا تو ہو رہی ہے، لیکن کیا سیدنا علی بیوی فاطمہ کا عمل بھی ہماری زندگی میں ہے؟ ہمارے نکاح میں شامل ہے؟ نکاح میں 3 آیتیں پڑھی جا، ہر آیت کے اندر تقوی تقوی تقوی، 3-4 مرتبہ تقوی. کیوں؟ کہ آگے کی زندگی بڑی کٹھن زندگی ہے، سنبھال کے قدم رکھنا، قدم قدم پہ قربانی دینا ہے. اتنی تاکید کے باوجود بھی آج طلاقیں زیادہ ہو رہی ہیں، نا اتفاقیاں زیادہ ہو رہی ہیں. کیوں ہو رہی ہے؟ کہ ہم نے نکاح کے مقصد کو پیش نظر نہیں رکھا. ڈر ہماری صفوں سے ختم ہو، نہ بڑوں کا ڈر رہا، نہ بزرگوں کا ڈر رہا، نہ ماں باپ کا ڈر رہا، نہ مذہبی پیشواؤں کا ڈر رہا. میرے عزیزوں اور دوستوں، ایک مومن کی زندگی ڈر کے بغیر نامکمل. وہ مومن نامکمل ہے جس کی زندگی میں خدا کا ڈر نہ ہو. جو خدا سے ڈرتا ہے اس کی زندگی کامیاب ہو. ڈرنا یہ اللہ والوں کی صفت ہے، ڈرنا بزرگان دین کی صفت ہے، ڈرنا محدثین کی صفت ہے، ڈرنا مومنوں کی صفت ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم پر جناب علی اپنی جان کے نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار. اس کے بعد کہا گیا کہ اپنے وطن کو چھوڑ دے. کون ہے ایسا دنیا کے اندر انسان جو اپنے وطن کو چھوڑنے کے لیے تیار ہوتا ہے؟ لیکن دیکھیے اللہ کی محبت میں ابراہیم علیہ السلام وطن چھوڑنے کے لیے تیار، اپنے بیوی بچوں کو ایسی جگہ جہاں پانی نہیں، گھاس نہیں، تنکا نہیں، اس کا دانا نہیں، وہاں پر چھوڑ دیا. کہا کہ یہاں پہ چھوڑ دو. جب چھوڑ کر ابراہیم علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے، بی بی ہاجرہ کتنی اطاعت گزار بیویاں تھیں. بیویوں کو آج ان سے سبق لینا چاہیے. تھوڑی تھوڑی بات پہ لڑائی جھگڑا، کچہری اور ناکہ، کورٹ اور عدالت، یہ ہمارا مزاج نہیں ہے. بی بی ہاجرہ کی مثال ہماری گھروں کے لیے، ہماری خواتین کے لیے، عورتوں کے لیے بہترین مثال ہے. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام خود کے بچے کو چھوڑ کے جا رہے، تنہا چھوڑ کے جا، بی بی ہاجرہ نے کیا کہ شوہر نامدار، اس بیاب ہو گیا سرزمین پہ آپ چھوڑ کے جا رہے ہیں، کیا ہم یہاں اکیلے رہیں گے؟ کھانے کا انتظام کون کرے گا؟ ہمیں پانی کون پلائے گا؟ ہماری بود و باس کا زندگی کا خیال کون رکھے گا؟ آپ کس کے بھروسے میں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پلٹ کے کہا کہ اے نیک بی بی، میں اپنی مرضی سے نہیں چھوڑتا، یہ خدا کی مرضی سے چھوڑ رہا ہوں. شوہر کا یہ جواب تھا. بی بی کا جواب بھی کچھ کم نہیں تھا. بی بی حاجرہ نے ارشاد فرمایا
کہ جب اللہ کی مرضی سے چھوڑے تو پھر اللہ بھی ہمیں ضائع نہیں فرمائے، اللہ ہماری عبادت فرمائے گا، اللہ ہمارے کھانے کا انتظام فرمائے گا۔ یہ یقین، یہ ایمان پیدا کرنے کے لیے عیدگاہ میں آپ اور ہم جمع ہوتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے سارے خاندان نے اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں اپنی زندگی کو قربان کیا۔ اپنے اس بچے کو جسے دعائیں مانگ مانگ کے اللہ تعالیٰ سے حاصل کیا تھا، اس بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا۔ عزیزان محترم، یہ بات صوفیان اسلام، مورخین اسلام نے بتایا کہ وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی راہ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیش کیا، لیکن جنت سے دمبا آیا، دمبا قربان کیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی راہ میں دمبا قربان کیا اور سرکار دو عالم کا پورا کنبہ اللہ کی راہ میں قربان۔ میرے عزیزوں اور دوستو، وہ دمبا، یہ کنبہ کیا بتا رہا ہے کہ ہماری زندگی کا آغاز بھی قربانی سے ہوتا ہے، ہماری زندگی کا اختتام بھی قربانی سے ہوتا ہے۔ عزیزان محترم، حفاظت کیجیے اپنے مال، اپنے وقت کی حفاظت کیجیے، چبوتروں پہ بیٹھ کے مت گوائیے، اپنی زبان کی حفاظت کیجیے۔ زبان اللہ کی امانت ہے، آپ کی نظر اللہ کی امانت ہے، آپ کا پیسہ اللہ کی امانت ہے۔ سوسائٹیز بنائیے، کوآپریٹو سوسائٹی بنائیے، یونیورسٹی قائم کیجیے، کالج بنائیے، اسکول بنائیے، مدرسہ بنائیے، جامعہ بنائیے۔ جو آپ کر سکتے ہیں ملت کے لیے، قوم کے لیے، عزیزان محترم کیجیے۔ اور پھر آپ جیسے کہ اللہ کی راہ میں قربانی دیتے ہیں، یقین قربانی دینے کے لیے اس سے زیادہ صفائی کا خیال ہے۔ سرور کائنات علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مومنو، اسلام پاکیزہ مذہب ہے، اللہ بھی پاک، قرآن بھی پاک، کتاب بھی پاک، رسول بھی پاک، ان کے اہل بیت بھی پاک، ان کے صحابہ بھی پاک، لہذا قربانی دو تو اپنے گھروں کو بھی پاک ہے، محلے کو بھی پاک رکھنا ہے، بستی کو بھی پاک رکھنا ہے، شہر کو بھی پاک رکھنا ہے، ملک کو بھی پاک رکھنا ہے، اپنے تن کو بھی پاک رکھنا ہے، اپنے من کو بھی پاک رکھنا ہے۔ لہذا قربانی کے جو فضلات ہوتے ہیں، ہڈیاں ہو، چمڑا ہوتا ہے اور دیگر چیزیں ہوتی ہیں، خدا کے لیے سڑکوں پہ ڈال کے گندگی میں پھینکیں۔ پہلے سے پالیوشن بہت ہے، آلودگی بہت ہے، لوگ سانسوں کے مسائل سے گزر رہے ہیں، دمے کے مریض زیادہ ہو رہے ہیں، لہذا اپنی فضا کو پاک کریں، صاف بنائیے اور انوائرمنٹ کو گندا مت کیجیے، غلیظ مت کیجیے، بلکہ جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خاص مقام پر قربانی دی، خاص مقام پر قربانی دیجیے۔ بسم اللہ واللہ اکبر کہیے، اللہ کے نام پر دعا کیجیے، 3 حصے کیجیے، ایک حصہ خود اپنے ذات گھر والوں کے رکھیے، ایک حصہ اپنے رشتہ داروں کے لیے، ایک حصہ ان بھائیوں کے لیے جو غریب ہیں۔ غریبوں کو ہر موقع پر اسلام نے یاد کیا، غریبوں کو نظر انداز مت کیجیے، ان کو دھکا مت دیجیے، ان کو برا والا مت کہیے، ان کو اپنے دروازے سے مت جھڑکیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے سینے سے لگایا، اپنے غریب بھائیوں کو گلے سے لگایا۔ رشتہ داروں سے رشتہ داری کو قائم رکھیے، خاندانوں کو بنائیے، خاندانوں کو مت توڑیے۔ اسلام نے خاندان بنانے کا حکم دیا۔ اگر کسی سے ناراضگی ہے آگے بڑھیے، اللہ تعالیٰ سلام کے پہر کرنے والے کو زیادہ ثواب دیتا ہے، اس کے بعد سلام کا جواب دینے والے کو ثواب دیتا ہے۔ آگے بڑھیے، اپنے بھائی کو گلے لگائیے، اسے مصافحہ کیجیے، اپنے سینے کو دور کیجیے اور سینے سے سینہ ملا لیجیے کہ آج عید ہے، عید صرف یہ نہیں ہے نئے کپڑے پہن لیں، آپ مٹھائیاں کھا لیں، آپ بہترین سواریوں کے اندر پھر جائیں، آپ بہترین قربانی دے دیں۔ قربانی تو یہ ہے کہ سینے سے کینوں کو ختم کریں، بھائی سے بھائی مل جائے، دوست سے دوست مل جائے، اگر میاں بیوی میں کچھ انبن ہے تو ختم کر دے کہ آج عید کا دن ہے، آج ملنے کا دن ہے، آج مثال کا دن ہے، ٹوٹنے کا دن نہیں، جڑنے کا دن۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری قربانیوں قبول فرمائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسوہ حسنہ پر
چلنے کی ہمیں توفیق رفیق عطا فرمائے۔ عید کی نماز کا طریقہ وہی ہے جو آپ نے 2 مہینے پہلے جہاں حضرات نے کہا، نیت دل کے ارادے کرنا، زبان سے اگر ادا کر دیں تو بہت اچھا ہے، ورنہ آپ کی پکڑ نہیں ہوگی۔ یہ نیت آپ کو کرنا ہے 2 رکعت نماز واجب 6 زائد تکبیرات کے ساتھ میں اللہ کے لیے پڑھتا ہوں، جبکہ میں قبلے کی طرف ہوں، اس کی طرف میں نے منہ کیا ہوا ہے، اور میں امام کی اتباع کر رہا ہوں، اس کے پیچھے پڑھ رہا ہوں۔ جب تک یہ نیت نہ کریں تب تک آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر تکبیر تحریمہ جس کو کہا جاتا ہے، ہاتھ کانوں تک اٹھائیں گے جیسے عام نمازوں میں آپ کرتے ہیں، ہاتھ آپ باندھ لیں گے، ہاتھ باندھنے کے بعد آپ ثنا پڑھیں، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک پہ آپ رک جائیں۔ اس کے بعد تکبیر کہی جائے گی، یعنی اللہ اکبر، تو آپ کو ہاتھ کھولنا ہے، کان کی لول کی کانوں تک لے جانا ہے، چھوڑ دینا ہے، 3 تسبیح کے برابر خاموش رہیں گے آپ۔ پھر دوسری تسبیح ہوگی اللہ اکبر، پھر ہاتھ کانوں تک اٹھانا ہے، پھر آپ کو چھوڑ دیں، 3 تسبیح کے برابر۔ تیسری مرتبہ تکبیر کہی جائے گی، ہاتھ اٹھانا، آپ کو اٹھانا نہیں بلکہ آپ کا ہاتھ باندھ لینا ہے، رکعت باندھ لینا ہے۔ اس کے ساتھ ہی سورہ فاتحہ امام صاحب پڑھیں گے، آپ کو خاموش رہنا ہے، آپ کو خاموش رہنا ہے، آپ کو قرات نہیں کرنا ہے، امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے، تو آپ خاموش رہیں گے۔ آپ سورہ فاتحہ سے، سورہ فاتحہ کے بعد کوئی دوسرا سورہ جسے عام طور پر ضم سورہ کہا جاتا ہے وہ پڑھیں۔ پڑھنے کے بعد ہم جائیں گے اللہ اکبر کے ساتھ ہی رکوع میں، رکوع کی تسبیح پڑھیں گے، اس کے بعد اٹھیں گے، پھر اس کے بعد ہم جائیں گے سجدے، 2 سجدے ہوں گے، 2 سجدوں میں آپ کو تسبیح پڑھنی ہوگی۔ اس کے بعد ہم ٹھہر جائیں گے، ٹھہر کے ہی آپ کو ہاتھ باندھ لینا ہے، ہاتھ چھوڑنا نہیں۔ اٹھتے ہی دوسری رکعت کے لیے آپ کو ہاتھ باندھ لینا ہے، ہاتھ چھوڑنا نہیں۔ اس کے ساتھ ہی پھر سورہ فاتحہ امام صاحب خطیب صاحب پڑھیں گے، آپ کو خاموش سننا۔ پھر اس کے بعد ضم سورہ، چھوٹا یا بڑا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ رہا، چونکہ پبلک زیادہ ہوتی ہے، مجمع زیادہ ہوتا ہے، تندرست بھی ہوتے ہیں، بیمار بھی ہوتے ہیں، چھوٹے بھی ہوتے ہیں، بڑے بھی ہوتے ہیں، اس لیے جمعہ کے اندر عیدین میں چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھی جاتی ہے جو 3 آیتوں کے برابر ہو۔ 3 آیتوں کے برابر اگر آپ کی قرات ہو جاتی ہے تو آپ کی رکعت مکمل ہو گئی، کوئی ڈاؤٹ نہیں، کوئی شبہ نہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ قرات جیسا مکمل ہو گئی سورہ فاتحہ کے بعد ضم سورہ کی، اب پھر پہلی رکعت کی طرف تکبیریں کہی جائے گی اللہ اکبر، تو رکعت سے ہاتھ آپ کو اٹھانا ہے، کانوں تک لے جانا ہے، بالکل نیچے چھوڑ دینا ہے، آزو بازو نہیں دیکھنا، ٹھیک؟ اپنے اوپر بھروسہ رکھیے، کانفیڈنس۔ پھر دوسری مرتبہ ہاتھ لے جائیے کانوں تک اللہ اکبر، پھر نیچے چھوڑ دیے۔ پھر تیسری مرتبہ اللہ اکبر، ہاتھ کانوں تک لے جائیے، پھر چھوڑیے۔ چوتھی مرتبہ جب اللہ اکبر کہا جائے سیدھے رکوع میں آپ کو چلے جانا ہے۔ رکوع کی تسبیح پڑھیں گے، اٹھیں گے، سجدے میں جائیں گے، پہلا سجدہ، دوسرا سجدہ، اس کے بعد آپ بیٹھیں گے اس عمل میں جس کو قعدہ کہا جاتا ہے، التحیات،
آپ پڑھیں گے، تشہد پڑھیں گے، اس کے بعد درود شریف پڑھیں گے، درود ابراہیم پڑھیں گے، دعائے مغفرہ پڑھیں گے، دائیں طرف سلام بائیں طرف سلام، یہ سلام فرشتوں کو ہوتا ہے۔ سلام ہونے کے بعد آپ کو معلوم ہے 10 منٹ کے واسطے فون آف کر دیے اور آپ اوپن ہو جائیں، کانوں کو کھولے رکھیں۔ میں خدا کے لیے آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ ڈسپلن والی قوم کا نام مسلمان ہے۔ آپ ملاقات کرنا چاہتے ہیں، میں جیسا کہنا گرانا یہ حرام ہے، تکلیف دینا حرام ہے، یہاں تک کہ حجر اسود کو بھی ڈھکل کے بوسہ دینا حرام ہے۔ ایک سائڈ سے آئیے، ایک سائڈ سے جائیے، قطار بنا لائن بنا کے آئیے، ٹھیک، ادھر سے آئیے، آپ کا جو رائٹ ہے میرا لیفٹ ہے، آپ کا جو رائٹ ہے ادھر سے آئیے، لائن بنا کے آئیے، ادھر جائیے تاکہ آپ کا ہاتھ میرا ہاتھ دونوں برابر رہیں، مسافہ کرنے میں ٹھہر جائیے، سفید سیدھی کریں۔